بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 826۔ ستائے جاؤ اور صبر کرو، زہد والی دعوت، استخلاص کے چلتے رہو۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ستائے جاؤ اور اف بھی نہ کرو۔ ترجمہ: یقیناً کچھ لوگ مر جاتے ہیں مگر ان کے عظیم الشان کارنامے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ زندہ رہتے ہوئے بھی مردوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی انہیں کلمہ خیر کے ساتھ یاد نہیں کیا جاتا۔ مگر جو لوگ مخلص ہوتے ہیں اور حق کے خاطر ہر مصیبت برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے منشور پر ڈٹ جاتے ہیں، ان کے عظیم الشان کارنامے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بغیر شادی کیے انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی جو ان کے لیے دعا کرے، مگر انہوں نے اپنے پیچھے ایک نیک جماعت کو چھوڑا، جس جماعت نے دین حق کی بازیابی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور دین حق کو اس کی اصلی شکل پر باقی رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ جماعت ابن تیمیہ کے لیے برابر دعا کر رہی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بغیر شادی کیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی بھی کوئی اولاد نہیں جو ان کے حق میں دعا کرے، مگر آج کون ہے جو ان کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کو نہ پڑھتا ہو اور ان کے لیے دعا نہ کرتا ہو۔ مفسر قرآن امام ابن جریر طبری بغیر شادی کیے انتقال کر گئے۔ ان کی بھی کوئی اولاد نہیں مگر انہوں نے اپنے پیچھے ایک ایسا کارنامہ چھوڑا ہے جس سے کوئی بھی عالم دین بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور اس قدر کوڑے مارے گئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہر کوڑے کے بدلے جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ امام مالک اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کا ذکر خیر باقی ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید و بند کی سزائیں دی؟ انہیں کوڑے لگائے گئے، وہ سب مٹ گئے، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ مگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا علم، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے مختلف حالات اور واقعات اور ان کا مذہب ابھی تک باقی ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عداوت اور دشمنی کی، ان کے مخالف بنے رہے اور انہیں جلاوطنی پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ اسی جلاوطنی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مگر پھر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت اور ناموری دیکھیے کہ کوئی شخص عالم دین ہونے کی سند پا نہیں سکتا جب تک کہ وہ بخاری شریف نہ پڑھ لے۔ دنیا میں مسلمانوں کا کوئی ممبر یا کوئی اسٹیج نہ ہوگا جہاں سے یہ آواز سنائی نہ دیتی ہو کہ رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ ایک بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو جو لوگ ستاتے ہیں اور آپ پر تہمت لگاتے ہیں ان پر آپ بدعا کیوں نہیں کرتے؟ جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنانے لگے کہ صبر کرو یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو۔ زہد والی دعوت، زہد والی دعوت سے ہدایت عام ہوگی، مال کی فراوانی والی دعوت سے تو فتنے پھیلیں گے۔ اللہ جل شانہ نے زہد و تونگری دونوں راستوں والی دعوتی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش فرمائی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد والی دعوت کو اختیار فرمایا۔ فائدہ: اس فتنہ عالمی شورا کے باغی گروپ نے پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ میڈیا پر حضرت جی کے رابع کے خلاف لکھے جانے والی کتابوں کی طباعت پر، امارتی اجتماعوں میں عوام کو شرکت سے روکنے پر، سفر خرچ وغیرہ وغیرہ پر، لیکن دن بدن گمنام ہوتے رہے اور اب تو کوئی انہیں اور ان کی تنظیم کو پوچھتا بھی نہیں، گزرا ہوا افسانہ بن کر رہ گئے۔ دوسری طرف زہد و توکل کے پیکر حضرت جی مولانا سعد صاحب ہیں کہ ایک پیسہ، ایک لفظ، ایک جملہ بھی اپنے دفاع میں استعمال نہیں فرمایا، صرف صبر کیا اور مصیبتوں کو سہتے رہے، دنیا میں عزت پائی، امیر ہونے کا تمغہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آخرت کمالی۔ اس صدی میں آسمان نے زمین پر یعنی مولانا سعد صاحب جیسا سہن شکتی رکھنے والا حلیم نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ سارا عالم ایک طرف اور یہ بندہ خدا مولوی سعد صاحب ایک طرف،
اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ سارا عالم اللہ رب العزت نے حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کی جھولی میں ڈال دیا۔ ایک بڑی فتح یعنی فتح مبین سے سرفراز کر دیے گئے کہ انسانوں کے قلوب حضرت جی رابع اور ان کی عمارت کی طرف کھینچتے چلے گئے۔ زہد اور استخلاص کی برکت۔ دعوت و تبلیغ میں یکسوئی کے ساتھ چلنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ دعوت کا رنگ اسی پر چڑھتا ہے جو مخلوق سے بے نیاز ہو کر دعوتی کام پر استخلاص کے ساتھ چلتا رہے۔ یقیناً ایسا ہی داعی ہدایت کا چراغ ہوتا ہے۔ ہر ملک میں اس طرح کے درجن دو درجن مستخلصین پیدا ہو جائیں تو سارے ملک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ دراصل استخلاص ہی ایمان کی کسوٹی ہے۔ استخلاص نہ ہونے کی وجہ سے داعی پر دعوت کا وہ رنگ نہیں چڑھتا جو چڑھنا چاہیے۔ جب دعوت کا رنگ نہیں چڑھتا تو وہ کبھی بھی کسی کی بھی دعوت کو قبول کر سکتا ہے، داعی سے مدعو بن سکتا ہے۔ فائدہ: دودھ جب تک مکھن نہیں ہو جاتا تب تک اس کی خیر نہیں، جب مکھن بن جائے پھر اسے پانی میں گھلنے کا ڈر نہیں، وہ ہر حال میں مکھن ہی رہے گا، پگھلے گا نہیں۔ یہی حال دعوت کے مستخلصین کا ہے کہ انہیں کوئی چیز اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی، مائل نہیں کر سکتی۔ دنیا تو دنیا ہے، دینی کام مثلا مسجد، مدارس، دینی خدمات کی کمیٹی، سیاست، حکومت کی کرسی اور نہ ہی کسی غیر تبلیغی شیخ کی بیعت اور خلافت اسے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کسی دینی کام کا ہاتھ بھی بٹائے گا تو اپنی داعیانہ شان کے ساتھ بٹائے گا، یعنی سب کچھ کرے گا مگر اپنے داعی ہونے کو نہیں، ہر پل یاد رکھے گا، ہرگز نہیں بھولے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں سبھی شعبوں کے لوگوں کو نیک اور صالح آدمیوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ مسجد ہو کہ مدرسہ، تجارت ہو کہ سیاست، مریدی ہو کہ خلافت، سب شعبے والے ریڈی میڈ نیک بندے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ان کا کاروبار اچھا چلے اور آگے بڑھے۔ اس لیے سب کی نگاہ تبلیغ والوں پر لگی رہتی ہے کہ بس یہ ہمیں مل جائے، اس لیے کہ 6 صفات سے متصف ہوتا ہے۔ جان، مال اور وقت کھپانا اس کی عادت میں شامل ہے۔ عبادت گزار، اچھے اخلاق، للہیت کیا نہیں ہے اس کے پاس۔ دائی کبیر حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 2000 میں آنکھوں کے علاج کے لیے لندن تشریف لائے تھے۔ لندن مرکز میں قیام تھا۔ مشورے والوں نے حضرت کی خدمت کے لیے دیگر اور ساتھیوں کے ساتھ مجھے بھی جوڑ دیا تھا۔ کچھ اور علماء بھی ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن مفتی صاحب نے استخلاص پر بات کرنا شروع کی اور پھر خود کا واقعہ بیان فرمایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب نے مجھ سے کہا، مفتی صاحب آپ اگر مذہبی امور کی وزارت کا قلمدان سنبھال لیں تو مملکت پاکستان کی عوام کا بھلا ہو جائے گا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ بات میں نے حاجی صاحب کے سامنے رکھی۔ حاجی صاحب نے فرمایا آپ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھیں۔ خط لکھا۔ حضرت نے جواب میں لکھا، مفتی صاحب تبلیغ نے اپنے حصے کا جز جتنا نکالنا تھا اب اسے نکال لیا، ہو سکتا ہے کہ جز کا کچھ حصہ سیاست کے نصیب میں بھی رکھا ہو۔ اس چٹھی کو پڑھنا تھا، میری آنکھیں بھر آئی۔ میں خود سے کہنے لگا، زین العابدین تو موسمی اور سنترے کے مانند ہو گیا، تیرے جز کی بات کی جا رہی ہے، آخر تیرے استخلاص کو کیا ہو گیا؟ پھر میں نے حضرت جی کو فوراً لکھا کہ حضرت آپ کی توجہ سے میں استخلاص کو کھوتے کھوتے بچ گیا۔ اور پھر مفتی صاحب نے بڑے درد سے فرمایا، جم جاؤ تبلیغ پر اور مرکز نظام الدین کی اطاعت پر، نہ دیکھو ادھر نہ ادھر، جو کچھ ملنا ہے اسی محنت سے ملے گا۔ روحانیت، عزت، قبولیت سب کچھ اسی محنت سے ملے گا۔ صحابہ اسلام سے پہلے درندوں کی زندگی گزارتے تھے، لیکن یہی دین اور دین کی دعوت کے کام نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج یہی کچھ سیدھے سادے تبلیغ والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان کو بہلایا جاتا ہے کہ بھلا ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے، ہم تبلیغ سے ہرگز منع نہیں کرتے، ہمارے آپ کی اصلاح ہوگی، ہم سے بیعت کر لو۔ اب کیا تھا، نفس کمزور ہے، آسانیاں تلاش کرتا ہے، کہاں در بدر گشتوں میں پھرنا، 2 گشتیں، 2.5 گھنٹے، سہروزہ، سالانہ چلہ، اور یہاں پیر صاحب کے پاس تو بس آرام ہی آرام ہے، بیعت کر لو، معمولات پورے کر لو اور تبلیغ سے جان چھڑاؤ۔ یہ کھری کھری حقیقت ہے۔ اسی نورانی حجاب میں 50 سال سے 80% تبلیغی والے مبتلا رہے اور خودی کو سنوارنے کی فکر میں خلق خدا کو بھول گئے اور دعوتی عمومی محنت کو خیرباد کر دیا۔
ताज्जुब और कोफ तो उस वक्त हुआ कि एक दिन एक मौलाना साहब मदजल्लहू को ये फरमाते सुना गया, ए तबलीग वालों, तुम्हारी मेहनत से दूसरों की तरबियत तो हो रही, लेकिन तुम्हारी खुद की तरबियत कैसे होगी? इसके लिए मुझसे बैत कर लो और मेरी खानकाह में आओ, यहाँ तुम्हारी तरबियत होगी। कैसा शातिराना और तलबीस से भरा अंदाज बयान है। भिवंडी में मौलाना ने बयान किया और दर्जनों तबलीग वालों ने बैत कर ली और दावती उमूमी मेहनत से हाथ धो बैठे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरात सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन की तरबियत इसी दावती काम ने की। जो शख्स ये गुमान करे कि इस कार नबूवत में चलते हुए भी उसकी इस्लाह अधूरी और नामुकम्मल है, उसने इस मुबारक काम की तौहीन की, उसने इस दावती काम को समझा ही नहीं। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत, कुर्बान जाएं हजरत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत के। फरमाया, किसी को अपने माल से तबलीग में चलाना ऐसा ही है जैसे तबलीग का दुश्मन पैदा करना, इसलिए कि जब तक उसे माल मिलता रहेगा वो तबलीग करता रहेगा, और जहां मिलना बंद हो गया तो वो तबलीग और तबलीग वालों के खिलाफ बोलने लगेगा और दुश्मन बन जाएगा। आजकल तो बड़े बड़े नामवर तबलीग वाले तबलीग छोड़कर खानकाहों के मशाइख बन बैठे। ये और आलमी शुरा वाले सब के सब हजरत जी की मज़कूरा नसीहत की जिंदा मिसाल है। इसलिए कि एक ज़माने तक ये लोग तबलीग और दावत के हीरो माने जाते थे, लेकिन आज ये लोग तबलीग की उमूमी मेहनत छोड़कर अपने इदारे खोलकर बैठ गए। पहले अल्लाह की तरफ बुलाते थे, अब अपनी तरफ बुलाते हैं। मरकज छोड़ने की वजह, मरकज निजामुद्दीन छोड़ने और मौलाना साद साहब से दुश्मनी की वजह सिर्फ माल और जाह का ना मिलना है। काम का नहज बदल गया, नजरियात बदल गए, वगैरह वगैरह। ये कहना तो बहाना है। मौलाना साद साहब के इन्हीं नजरियात को 20 साल से सुनते रहे और खुश थे। अब अचानक किस तरह का दौरा पड़ गया कि मुखालिफ बन गए और भाग निकले। 20 साल से मौलाना साद साहब की इताअत में चलते रहे, उनकी तारीफ करते थकते नहीं थे। अब अचानक सारी खराबियां नजर आने लग गई। दुनिया भर के तबलीग वाले पागल तो नहीं हैं जो शुराइयों की इस तब्दीली जहन को समझ ना पाए। सब जानते और मानते हैं कि ये सब इसलिए हुआ कि माल मिलना बंद हो गया। बैरूनी असफार के लिए मरकज से टिकट और सफर खर्च बंद हो गया। मोजम्बिक पहुंचकर जमात वालों ने वीजे के पैसे अहले मोजम्बिक को अदा किए तो वो लोग दम बखुद होकर कहने लगे, पहले तो हम टिकट तक का बोझ उठाते थे, अब आप लोग तो वीजे के पैसे भी वापस कर रहे हैं। तो साथियों ने कहा कि हमारे अमीर हजरत जी मौलाना साहब का हुक्म यही है कि तुम जिस मुल्क में भी जा रहे हो उन मुल्क वालों पर एहसान नहीं कर रहे हो, इसलिए किसी का 1 रुपया भी किसी काम में लगे तो उन्हें वापस करना। मोजम्बिक के जिम्मेदार के साथियों की आंखें भर आई, कहने लगे वाकई ये सही नहज है, इसी को सीरत सहाबा का नहज कहते हैं। मोजम्बिक का जो बनिया माफिया था उन्हें बुरा लगा, जमात वालों को डांटा और कहने लगे पुराने तर्ज को अगर तुम छोड़ दोगे तो हम तुम्हारी जमात को डिपोर्ट करवा देंगे। अफ्रीकी लोगों को मालूम हुआ, वो लोग आए और जमात वालों से कहा कि इन बनियों की बातों का खौफ न करो, हमारी मोजम्बिक की 10,000 मसाजिद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और बनिया माफिया से कहने लगे तुम और तुम्हारे बड़े 200 साल से हमारा खून चूसते रहे, अब बस हो गया, अगर मरकज की निजामुद्दीन की जमातों से लड़ोगे तो हम तुम्हें डिपोर्ट करवा देंगे। बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपना माल और अपनी जान लगाना, ये तबलीगी दावत के 2 पर हैं। इनमें एक पर भी नाकारा हो गया तो परिंदा परवाज नहीं कर सकेगा, सिर्फ घूमता रहेगा, बिल आखिर एक दिन थक कर गिर जाएगा। तुर्की के शेख महमूद आफंदी साहब से उनके मदरसे में मुलाकात हुई। शेख ने फरमाया हमारे खिलाफत उस्मानिया में 30,000 उलमा और दाई का मजमुआ दावत और तबलीग पर मुकर्रर था। इमारत उस्मानिया उन्हीं माल और हिफाजत मुहैया करती थी। वो लोग भी तुम्हारी तरह बस्ती बस्ती करिया करिया दावत देते फिरते थे। खिलाफत गई तो दावत भी गई और तुर्की गुमराहियों के दलदल में फंस गए। मगर तुम तबलीग वाले महज इसलिए कामयाब हो कि तुमने सहाबा वाला निज़ाम अपनाया हुआ है, यानी अपना जान और अपना माल। इंशाअल्लाह तुम्हें कभी जवाल नहीं होगा हमारी तरह। तबलीग में नौकरशाही जायज़ नहीं, किसी के माल पर चलने से बेहतर है कि आदमी मकामी काम कर ले और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहे। अल्लाह ताला वुसअत अता फरमा दे तो बाहर खुरूज करे। सन 1991 में ड्यूसबरी मरकज के बुजुर्गों ने हमें भी पेशकश की थी कि मरकज आ जाओ,
ہم تمہاری ضروریات کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ بندے نے عرض کیا میں خیراتی تبلیغ کا قائل نہیں، استعداد ہوگی تو ملکوں کا سفر کروں گا ورنہ مقامی کام کرتا رہوں گا۔ اب سوچتا ہوں کہ اگر میں 30 سال پہلے خود کو بیچ دیا ہوتا تو آج آزادانہ طور پر قسطیں کیسے لکھ سکتا، کیونکہ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کی خبر لیتا۔ یہ سب برکات ہیں اپنے جان اور مال والی تبلیغ کی۔ اللہ دعوتی کام کی پوری حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو قبول فرمائے، انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔